ہاتھ جوڑ کے توڑے کو بھیک منگدا ہو سکتے زندگی دا آخری رمضان ہوئے ترلا کرنا توڑا اپنے آپ تے ترس کرو رمضان دی کوئی نیکی اپنے ہاتھی چو چھٹن نہ دیو کوئی نیکی افطاریاں کراؤ روزے رکھو سحریاں کراؤ تراویح دا اہتمام کرو اذکار کرو تلاوت قرآن کرو کوئی نیکی دا کام نہ چھٹے یاد رکھا ہے ورنہ پشتے سو اوسن قبران تا پوسن خبران کیوں غافل تھیں دیوانا وہ نیکی ہاتھی چو نہ بناڑے ہو والوزن یوم اذن الحق فاما من ثقلت موازینہ قیامت علی جڑی شاہ ترازو ہے چا تلنی ہے اوندا نا نیکی ہے ہی واسطے روزے علی نیکی ہوئے تراویح علی نیکی ہوئے تلاوت علی نیکی ہوئے ذکر اذکار علی نیکی ہوئے صدقہ خیرات علی نیکی ہوئے تلاوت قرآن والی نیکی ہوئے اب بلا تاخیر آخری اور مفصل خطاب شروع ہونے والا ہے اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر ذرا بآواز بلند ہاتھ دونوں اٹھا کر نعرہ تکبیر نہیں حاجی آواز نہیں ہے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑھایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں میرے تو قبل تساں احباب خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد یوسف راشد صاحب تو عظمت قرآن دے حوالے نال بمقصد خطاب سماعت فرما چکے ہو دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ساڈا مل بہنا سننا سناونا اور دوستان دا خوبصورت انتظام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے اسا ساریاں واسطے نجات دا ذریعہ بڑھاوے قرآن مجید غالباً سورۃ الفاتر اللہ تبارک و تعالی نے ایماندار لوگاں دے تین قسم دے طبقے بیان کی تب یعنی ترائے قسم دے لوگ ہیں تین قسم دے لوگ ہیں درجہ بدرجہ جڑے ایماندار لوگیں ہیں جی شامل ہیں او ایمان دے دعوے دار ہیں مسلمان لیکن ترائے کیٹاگریاں ہیں چن اور تین قسم دے درجے ہیں تقسیم ہیں انہاں وچوں جڑا پہلا درجہ رب نے ایماندار لوگیں دا بیان فرمائے یعنی ایمان دے دعوے داراں دا یعنی انہیں اللہ تعالیٰ دی ذات تیں اللہ دی توحید تیں اور اللہ دے فرشتیں تیں اللہ دے کتابیں تیں اور اللہ دے رسولیں تیں وہ ایمان رکھ دیں آخرت تے بھی انہوں دا ایمان ہے لیکن انہوں دی اے عادت ہے نیچر ہے انہوں دا مزاج ہے کیا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ اللہ تعالیٰ فرمائے دے وہ ایسے لوگ ہیں
جڑے ایمان دے دعوے دار بھی ہیں لیکن اپنے آپ تے اور اپنی جان تے اپنے جانے تے انہوں دا معمول ہے وہ اکثر و بیشتر ظلم کریں دے رہے نا، یعنی وہ ظالم لوگ ہیں۔ دعویٰ ایمان دا ہے، دعویٰ ایمان دا ہے اور ایماندار ہیں لوگ، مسلمان اپنے آپ کو سرویں نا، لیکن انہوں دی کیفیت ہے کہ وہ ظالم ہیں۔ بعض دفعہ انہیں ایمان دا دعویٰ بھی ہے اور شرک بھی ہے، ایمان دے دعوے دار بھی ہیں تے رسم رواجیں دی پیروی کرنا، ایمان دے دعوے دار بھی ہیں سود خور بھی ہیں، ایمان دے دعوے دار بھی ہیں شراب نوشی بھی کرنا، ایمان دے دعوے دار بھی ہیں تے جوا باز بھی ہیں، یعنی انہوں دے اندر ظلم بھی پاتا ہوئے دے۔ ایمان دے دعوے دے نال نال وہ لوگ ظالم بھی ہیں، انہوں دے اندر کبیرہ گناہ پاتے ہوئے دے، وہ کبیرہ گناہیں دے مرتکب دے۔ اللہ تعالیٰ نے این طبقے دی کو خاص تعریف نہیں کی تھی، مطلقاً اللہ نے ذکر کی تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ثم اورثنا الکتاب جنہیں کو میں اللہ نے قرآن دا وارث بڑھائے اور میں اللہ پاک نے انہوں کو ایمان بھی نصیب کی تھے، یعنی وہ ایمان دے دعوے دار بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظالم ہیں، حقوق العباد ہڑپ کی تھی ودے ہوندن، حقوق دی ادائیگی نہیں کرن دے، حقوق اللہ دا خیال نہیں کرن دے، اور اسلامیات اور اسلامی تعلیمات اور معاملات اور اخلاقیات دا خیال نہیں کرن دے، ظلم کرن اپنے آپ دے، جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہی دے کے، چوری کر کے، ڈکیٹی کر کے، انہوں دے اندر ظلم بڑا ہے، کبیرہ گناہیں دے وہ مرتکب دے۔ اور دوجہ طبقہ کیڑا ہے؟ اللہ رب کائنات نے فرمائے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوجہ طبقہ جڑا ہے وہ یہ ہے کہ درمیانے انداز دے لوگ ہیں، انہوں دے اندر درمیانی، یعنی انہوں دے اندر درمیانی کیفیت، وہ کیڑی؟ یعنی وہ فرائض دیتے پابند ہیں، وہ خاص نوافل دا اہتمام نہیں کرن دے، واجبات اور فرائض دی پابندی کرنا، اور وڈے اور کبیرہ گناہیں کے بچن دی بھی کوشش کرنا، لیکن انہوں دے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے غلطیاں پاتے ہوئے ہیں۔ مقتصد درمیانی کیفیت، یعنی نماز بھی صفحے اول جا کے پڑھی، نال کبوتر بازی دا بھی شوق رکھیا، نماز بھی پڑھی تے نال لڈو تے قطار والے معاملات جی مصروف رہیا، تاش بازی بھی کی تھی، نال نماز بھی پڑھی تے نیکی والے پاسے، فرائض دی پابندی والے پاسے بھی پہلے تے گالی گلوچ چی پہلے، یعنی منہم مقتصد، یہ درمیانے قسم دے لوگ ہیں جڑے نیکی والے پاسے بھی ہیں تے چھوٹے چھوٹے گناہیں والے پاسے بھی ہیں، اور اللہ نے انہاں دی بھی کوئی تعریف نہیں کی تھی۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے مسلمانہ دا، سارے کئی لوگ ہیں جڑے نمازیں دے پابند ہیں لیکن نشہ کرن، کئی لوگ ہیں جڑے عبادات کرن، تہجد گزارن لیکن سود خورن، ناجائز معاملات اچ ملوث ہیں، جھوٹی گواہی اچ ملوث ہیں، جھوٹ بولن انہوں دا وطیرہ اور مزاج ہے، امانت اور دیانت خیانت کرنا انہوں دا مزاج ہے۔ قرآن مجید اللہ نے دوسرا طبقہ بیان فرمایا منہم مقتصد، اور اللہ نے تیجا طبقہ بیان فرمایا ومنہم، انہاں لوگاں دے وچوں جڑے ایمان دے دعوے دار ہیں، انہاں وچوں پہلے نمبر تے وہ لوگ ہیں جڑے ظالم ہیں، ایماندار بھی ہیں، دعوے دار بھی ہیں تے ظالم بھی ہیں، اور دوسرے طبقے دے وہ لوگ ہیں جڑے عبادت گزار بھی ہیں، فرائض واجبات دی پابندی کرن لیکن گناہیں کے نہیں بچ دے، درمیانہ لے والے، اور جڑے تیجے لوگ ہیں فرمایا یہ بھی ایماندار ہیں، انہاں دی کیفیت ہے وَمِنْهُمْ سابقم بالخیرات باذن اللہ، اے اللہ دے حکم نال ہر نیکی دے کم میں پیش ہونا، انہاں دا یہ مزاج ہے، یہ گناہیں کے بھی بچے رہنا اور اپنے آپ کو گناہاں کے بچاون دی کوشش کرنا، لیکن انہاں دا یہ مزاج ہے، انہاں دی عادت ہے، چھوٹی نیکی وڈی نیکی کوئی نیکی بھی ہے یہ نیکی اچ پہل کرنا، مقابلہ کرنا پوے مقابلہ کرنا، لیکن یہ نیکی ضرور حاصل کرنا، یہ انہاں دا مزاج ہے۔ سابقم بالخیرات باذن اللہ، اگو ہونن، پیش ہونن، پہل کرن نیکی دے کمیں اللہ دی توفیق نہ، اور فرمایا یہ لوگ ہیں جنہاں دے اوتے اللہ دا فضل ہے، یہ لوگ ہیں جڑے نیکی دے ہر معاملے چگو ہیں، انہاں دے اوتے اللہ دا فضل ہے، اور فضل بھی کبیر ہے، بڑا فضل ہے،
یعنی گویا کہ سب کو اللہ نے فرمایا اگر تسا ایمان دے دعوے دار ہو تو آپ کو چاہیے تسا نیکی دا کوئی کام بھی ہے وہ کو چھوڑو مت، نیکی دے ہر کام میں پیش ہو، نیکی دے ہر کام میں چگو ہو، بادروا بالاعمال الصالحہ۔ نبی علیہ السلام فرمائے نیک عمل جڑے انہیں جلدی جلدی اگوائی کرو، دیر نہ لائی کرو، تاخیر نہ کیتی کرو، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہاں چھوٹی چھوٹی نیکی دا بھی بڑا مول ہوتا۔ وہ گناہگار عورت جہاں کتے کو پانی پلایا ہاتھ چشمے وچوں اپنی جتی پانی پا کے تے جتی دا پولا اپنے منہ وچ پا کے تے ہتھے نال وال کنویں تے چشمے وچوں باہر آئی تے والوں جتی کو کتے دے منہ وچ نچوڑیا سی، اللہ نے ہی چھوٹی جی نیکی دی وجہ تو این گناہگار عورت دے گناہ معاف کر لیتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرمائے میں معراج تے گیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں کو معراج والی رات میری امت دا او نیکی دا اجر بھی دکھائے جڑے میرے امتی مسجد دے وچوں تنکا چاہ کے باہر بن چھٹنا، اللہ نے میں کو نیکی دا بھی اجر دکھائے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ کہیں کو مسکرا کے ملے اے بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اور فرمایا جڑا رستے تو خاردار چیز ہٹاوے اے بھی نیکی ہے۔ نیکی کوئی بھی ہے اگر بندے دے پلے نیکی ہوئے اور نیکی اچ بندہ پہل کرے تے اللہ ایک مصیبتیں کے بچیں دے۔ وہ غار والی حدیث ترائے بندے جڑے پھنس گئے اللہ نے انہاں کو بچایا ہاں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اچ نیکی کی تھی ہوئی ہے، نیکی انہوں نے پیش کی تھی، اللہ نے محفوظ کر دیتا۔ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا اپنی زندگی زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو۔ اللہ فرمائے دے فاستبقوا الخیرات، نیکی دے معاملے آپ نے فرمائے اگر اے مسلمانہ کو اذان دے من دے ثواب دا پتہ لگ ونجے، فرمایا ہے قرآن اندازی کرن تے مجبور ہوئے سن لیکن کہیں بے کو اذان دے من دا موقع نہ دے سن، یعنی اتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی، فرمایا اگر اے نماز جماعت نال اور خاص کر عشاء دی نماز جماعت نال پڑھن دے ثواب دا انہیں کو پتہ لگ ونجے، فرمایا اے گھٹنے دے بل لگا انہیں کو آمنا پائے گیا ہے ضرور آسن۔ ہر نیکی چنگو تھے ہو، کوشش کرو کوئی نیکی نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی نے فرمائے نبیوں دی عادت ہے، اے پیغمبریں دی عادت ہے، اے رسولیں دی عادت ہے۔ قرآن مجید نے انہاں دی خوبی بیان فرمائی ہے کہ انہاں دی عادت ہے وہ بھی ہر نیکی چنگو ہوں دیا، کوئی نیکی نبیاں پیغمبرہ رسولہ نے نہیں چھوڑی، کوئی نیکی۔ قرآن مجید نے انہاں دا یہ نقشہ بیان فرمائے کہ وہ جڑے ویلے کوئی نیکی آوے وہ نیکی چنگو ہوں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کریم نے پوچھائی تھوڑا یہ والیم کھول دیو اس ڈبے دی آواز بھی پائی جان ان کر دیو جی میں دیئے مہربانی ہو سی تھوڑا یہ والیم کھول دیو مہربانی۔ میرا تو مولانا یوسف راشد صاحب دی طرح گلہ بھی نہیں تے انہاں دی طرح آواز بھی نہیں، اے اللہ دی عطا ہے نا جی، اللہ انہاں دی آواز برکت پائے۔ سانو بھی اللہ اس طرح دے ہیرے دوستان دی عزت کرن دی توفیق بخشے۔ اللہ نے بڑی آواز دیتی ہے، اللہ اخلاص بھی نصیب کرے اور اللہ عزت بھی دے۔ بھائی جان شفقت کرو گے مہربانی، میرا نام حیدر ہے تے تواڈے ساؤنڈ دا نام ہے حیدری تے اس مناسبت نال ہی ترس کر دے، تواڈی مہربانی ہوئی۔ تھوڑا کھولو انہوں ایکو دیو، تھوڑی ڈبلنگ نہ چھیڑو تے تھوڑا والیم بھی، میں نو پورے مکسر دی معلومات ہے، یا پھر تسی ایتھے آ جاؤ میں اتھے آ جانا، ہاں انشاءاللہ۔ ہاں جی نہیں میں سبحان اللہ دا کیا ہی نہیں، میں نہیں کیا بیٹا، اللہ تو انہوں عزت۔ میں ایک ہی آکھ رہا کہہ رہا کہ ہر نیکی دے کام میں بولو بھئی اگے آؤ، رہن نہ دیو، اگے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاں ہوں ٹھیک ہی تھے رہن دو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اللہ نے نجات لیتی گئی، تھوڑا ویسل کنٹرول کرو، جڑے ویلے اللہ نے نجات لیتی گئی کہندے کہیں فرعون کے تے او شکریہ ادا کرن دی خاطر کوہ طور تے گئے تے جلدی جلدی گئے تے رب نے پوچھا، اللہ تعالی نے فرمائے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ جلدی کیوں آئے، جلدی کیوں آئے، قوم پیچھوں چھوڑ آئی تو جلدی آگئی وجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں پروردگار ہم اولا
میری قوم دے جڑے لوگ ہیں اے میرے پیریں دے نشانے تے اندے پین تے چل دے اندن رہی اے بات کہ میں جلدی کیوں آیا اے پروردگار و اجل تو الیک رب لترضا میرے جلدی آمن دی وجہ ہے تاکہ تو رب راضی ہو بنے نیکی ہے جلدی جلدی نیکی ہے جلدی جلدی یہ نبیوں دی عادت ہے یہ پیغمبر دی عادت ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے نبیوں دے بارے اللہ فرمائے دے انہم کانو یسارعون فی الخیرات جڑے نبیوں نے نیکی دے ہر کام چ جلدی کرنے انہاں دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اللہ کریم کئی طرح میں راضی ہو ونجے حضرت نبی کریم علیہ السلام دے بارے حدیث چندے رسول کریم علیہ السلام کیویں جلدی کرنے صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں آکھن لگے نسا امام کائنات دی ابتدا ہے عصر دی نماز جماعت نال پڑھی سے مسجد نبوی ہے نبی کریم نے عصر دی نماز پڑھائی ہے جڑے ویلے آپ نے سلام پھیریے آپ جلدی جلدی اٹھن تے جلدی جلدی لگے گئے تے جلدی جلدی حجرہ عائشہ لگے گئے اساں بڑے حیران سے آپ جڑے بلے واپس آئے فرآ من تعجبہم آپ نے صحابہ دے تعجب کو ڈٹھا کہ صحابہ حیران ہیں تعجب بیٹھے کرنن کہ نبی پاک گئے بھی ہیں تے جلدی آئے بھی ہیں صحابہ دن اللہ دے نبی خیریت دے ہائی نماز دا سلام پھیرن دے بعد تو سا اذکار نہیں کیتے تے بیٹھے بھی نہیں ویتے معمول دے مطابق جی میں تو نہ مزاج ہے تو سا ہوئے نہیں کیتا آج جلدی نال گئے ہو جلدی جلدی گئے ہو جلدی جلدی گئے ہو تے جلدی جلدی گئے ہو تے جلدی جلدی آئے ہو اللہ دے نبی وجہ کیا ہے امام کائنات نے فرمائے انی خلفت تبرا میں جڑے ویلے نماز واسطے اندہ پیام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سونا تقسیم بیٹھی کرنی ہے غریبیں تے مستحقین جڑے ویلے عصر دی اذان ہوئی ہے چھوٹا جی ہاں ٹکڑا سونے دا حجرے چ بچ گیا میں نماز پڑھیے میں کو نماز دے دوران خیال ہے کہ اگر سونے دا ٹکڑا رہ گیا میرے ہوتے موت آ گئی تے میں اللہ کو کیا جواب دے سا میں نماز دا سلام پھیرن دے بعد جلدی جلدی میں لگا گیا تے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ نہیں مغرب ہون کے پہلے پہلے سونے دا ٹکڑا تقسیم کر دے جلدی 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 نبیان دی عادت ہی نیکی کوئی ہاتھ ہی چوکے نہ بنیا نہ بیا ساکو تو بخار تے طبیعت خراب تے شوگر دا مسئلہ تے بی پی دا مسئلہ تے بہین رولے نیکی دا ٹائم گیا نیکی دا وقت گیا نیکی گئی مسئلہ خراب نزلہ ہے زکام ہے کھانسی ہے سر درد ہے تھکاوٹ بڑی ہے فوت کی ہو گئی ہے غمی ہے جی پریشانی ہے جی شادی سی جی رخصتی سی جی گئی نیکی نیکی دا وقت ضائع حضرت سعید بن مسیب تابعین سعید بن مسیب کیا ہے رحمت اللہ علیہ فرمیدن میں کوئی یاد نہیں 40 سال دا عرصہ ہوندہ پہ مؤذن نے اذان شروع کی تھی ہوئے تے میں سعید مسجد اچ موجود نہ ہوا شوق آئی نا تے جلدی ما اذن مؤذن منذ 40 سنتن الا وکنت فی المسجد 40 سال دار ساندہ پہ جڑے ویلے مؤذن اذان شروع کرے آتے میں سعید مسجد موجود ہونا یہ بات اللہ کریم نے فرمائیے کوئی نیکی نہ چھوڑ قیامت الدین نیکی دا وزن بڑھنے قبر روشنی بھی نیکی دا نہ ہے جڑے ویلے نیکی تیرے پلے ہو سی تے آخرت بھی تیری سونی ہو سی جڑے ویلے نیکی تیرے پلے ہو سی دنیا بھی تیری
سونی ہو سی جڑے ویلے نیکی تیرے پلے ہو سی قبر بھی تیرے سونے ہو سی نیکی دا وقت ضائع نہ کیتا کر نماز دی صورت چوے تے کر گزر روزے دی صورت چوے تے کر گزر حج دی صورت چوے تے کر گزر سچائی دی صورت چوے تے کر گزر سچی گواہی دی صورت چوے تے کر گزر اللہ فرمے دے فاستبقوا الخیرات ہر نیکی دے کام میں چگو آؤ اے نبیان دی عادت آئی اللہ فرمے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران دا بھی مزاج آ صحابہ کرام دی بھی عادت آئی وہ ہر نیکی دے کام میں چھ پہل کریں دے آنے ہر نیکی دے کام میں چھ صحابہ کرام دی خوبی ہے قرآن آتا ہے قرآن مجید چل رہا نے فرمائے اولائکا یسارعون فی الخیرات اور توجہ میرے ول رہے حدیث تورے سامنے پڑھنا لگا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تورے وچوں کیڑا بندہ ہے زیادہ نہ کھولو بس ایک جگہ تے رہنے دے تورے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا آج بس ٹھیک ہے جیڑا آج روزے دی حالت جو ہیں نیکی ہے نا روزہ روزہ نیکی ہے یا نہیں آ رہے ہیں نا روزہ انشاءاللہ اللہ نصیب کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا آج روزے دی حالت جیں سارے خاموشن تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کر کے آدن اللہ دے نبی میں روزہ رکھیا ہویا ہے امام کائنات نے فرمایا توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا آج کئی مسکین کو کھانا کھوائی ودا ہوئے سارے صحابہ کرام چپن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آکھن لگے میں کھانا کھوایا ہویا ہے امام کائنات نے فرمایا توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا آج کہیں بیمار دی تیمارداری کی تھی ودے حضرت ابو بکر صدیق دن میں تیمارداری کی تھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا آج کوئی جنازہ پڑی ودے صدیق فرمائے دے میں پڑھا ہویا ہے من آدھا منکم اليوم مریضا من تابع منکم اليوم جنازتا من اطعم منکم اليوم مسکینا من سارا منکم اليوم صائبا کون ہے جڑا آج روزے نالے کون ہے جڑا تیمارداری کی تھی ودے کون ہے جڑا جنازہ پڑی ودے کون ہے جڑا مسکین کو کھانا یہ ساریاں نیکیاں ہیں یا نہیں نبی پاک سوال کر کے شوق نہیں میں دے پر فاستبقوا الخیرات ہر نیکی دے بدلے صدیق اکبر ہے کہ یہ میں کیتی ہوئی ان اگلے جملے سنی درہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی سونے ہو یہ جملہ دین لگا ذرا ذہن چ رکھے آج نبی باغ نے فرمایا صدیق جیڑے بندے وچ میں ذرا اس تا گل کر رہے ہیں تاکہ سمجھ آوے جیڑے بندے وچ ایک دن وچ اے ساریاں نیکیاں جمع ہو ونجن اندے اتے اللہ پاک اے جڑا خوش ہو سی قیامت لڑی ایسے بندے واسطے اللہ جنت دے 28 دروازے کھلے سی تو میں کوئی یقین ہے او تم ابو بکر صدیق ہو سے شان صدیق اکبر گلی گلی نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر اے او صدیق اکبر ہے لوگو جندی مہر تے احمد چڑھیا جے ساری خلقت تو پہلے کلم رسول دا پڑھیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ہر نیکی دے میرے تو پوچھو صدیق کہندے انہوں نے جڑا ہر نیکی چگے ہوئے ہر نیکی چگے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آدھن میں کیتا ہوئے اگلے جملے بھی سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یار ابو بکر جی اللہ دے نبی فرمایا میری امت دے وچوں جیڑا بندہ جیڑے بندے چے ساریاں نیکیاں جمع ہوئے سن اللہ ان دے واسطے بھی جنت دے 28 دروازے کھول دے سی
تیمارداری کیتی کرو بیماران دی جڑے ویلے جنازے دی اطلاع ملے جنازے دی نماز شرکت کیتی کرو جڑے ویلے مسکینے دا پتہ لگے انہاں دو کھانا کھوایا کرو جڑے ویلے سوموار دا دن آوے نفلی روزے دا اہتمام کیتا کرو اللہ دے پاک پیغمبر ہر سوموار تے ہر خمیس دا روزہ رکھ دیان تے ایام 20 دے بھی روزے رکھ دیان امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ نفلی روزے دا خیال چکر رہے اللہ 70 سال دی مسافہ جتنا ہی بندے کو جہنم دی آگ تو دور کرنے میں ہی واسطے روزے علی نے کی ہوئے تراوی علی نے کی ہوئے تلاوت علی نے کی ہوئے ذکر اذکار علی نے کی ہوئے صدقہ خیرات علی نے کی ہوئے تلاوت قرآن والی نے کی ہوئے نماز تے رکوع تے سجدے تے قیام والی نے کی ہوئے ماں باپ دی خدمت کرنا لی نے کی ہوئے ہمسائے دا خیال کرنا لی نے کی ہوئے یتیمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ کرنا لی نے کی ہوئے اللہ فرمے دے فاستبقوا الخیرات کوئی نیکیوں میں ہر نیکی دے کام میں بولو بھئی اگو آمڑے جی میں صحابہ دا مزاج ہے کوئی نیکی پشتے نہیں ونیا ڈیونی تے چھوڑنی نہیں اگر سادے تو کوئی نیکی راہ ونجے تو سادے جیاں بیکار کوئی نہیں کوشش کرو بھئی صحت بھی ہے ان جی میں ماہ رمضان آ رہے ہیں نا کئی بندے بیمار نکل آنگے کئی صحت مند ہونگے اللہ دی ناشکری کرنگے ہٹے گٹے ہونگے کئی 100 بہانے بڑھانگے نیکی دا مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا انہوں نیکی دا وہ کہندے نے جی ایک بندے دا باغ سی توڑے بھی باغات نے تو انہوں ایک گل لازمی سمجھ جائے گی ایک بندے دے باغات سن ایک باغ 2 3 4 5 6 انہیں ایک بندے نو ٹوکری دیتی کہ ٹوکری پھاڑ لیں تے باغات جوڑ جا داخل ہو جا جیڑے باغ وچوں دل کرے تیرا جتھوں دل کرے او دے نال ٹوکری بھر لے کوئی رکاوٹ نہیں لیکن ایک گال ذہن وچ رکھ لے گل کہ اگر ایک باغ وچوں تو نکل جائیں گا اگلے باغ وچ وڑ جائیں گا پھر تینوں پچھلے باغ وچ نہیں آن دیاں گے معاہدہ ہو گیا جی نہیں آواں گا میں پیچھے باغ وچ وڑیا پھل توڑیا چیک کیتا دل کیتا اے بڑا میٹھا ہے ہو سکتا ہے اگلا میٹھا ہوئے لالچی ہوندہ ہے نا بندہ اگلے باغ وچ وڑیا پھل چیک کیتا میٹھا سی کہندا ہے ہو سکتا ہے اگلا میٹھا ہوئے پھر تیسرے چوڑیا کہندا ہو سکتا ہے اگلا باغ میٹھا ہوئے پھر چوتھے چوڑیا کہندا ہو سکتا ہے اگلا میٹھا ہوئے ایمیں کردہ کہندا ہے ہو سکتا ہے اگلا میٹھا ہوئے جدوں باغ دے وچوں نکلیا تو اگے بالکل چٹیال میدان سی باغ ہی نہیں سی ٹوکری خالی اس نیت نال بھی اگلے باغ پھر پیچھے موڑ کے کہندا ہے مالک جی ایک واری موقع دیو میں پھر ٹوکری بھر لواں اتھوں نال ہی بھر لواں انہیں کہا نہیں یہ اصول نہیں اپنا جیڑا باغ گزر جائے وہ پھر واپس نہیں آئی دا سمجھ آئی کہ نہیں اللہ پاک نے تیری میری زندگی بھی باغ علی کار بنائی ہے زندگی دا ہر دن اللہ نے پھل علی کار بنائے اللہ نے عملان دی ٹوکری بھی تے کو میں کو عطا کر دیتی ہیں اللہ نے فرمائے ہر روز دے پھلا نال اپنی ٹوکری کو بھر گئن جیڑا دین تیرا گزر ویسی او دین دوبارہ زندگی اچ کہنا وڑے سوں اسا لالچی ہیں ساتھ ہیں آج نہیں تے کل کے نمازہ پڑھ سوں والا کل اندیے تے ساتھ ہیں آج نہیں تے کل کے نمازہ پڑھ سوں والا کل اندیے ساتھ ہیں آج نہیں تے کل کے آخر کل نصیب ہی نہیں ہوندی زندگی مکویں دی ہے ہی واسطے اللہ فرمے دے فاستبقوا الخیرات ہر نیکی دے کام میں چگوا ہر نیکی دے کام میں پہل کر ہر نیکی دے کام میں مقابلہ کر چھوٹی نیکی ہوئے وڈی نیکی ہوئے اللہ فرمے دے جڑے ویلے نیکی تیرے سامنے آوے کر گزریا کر میں اللہ تے کو جنت نصیب کر دے سو کرے سو نیکی کیا خیال ہے کرے سو پکی گال ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا مزاج کوئی نیکی دا انہیں کو پتہ لگیا عادت بن دی آئی نیکی ضرور کرن دیا اللہ تعالی نے یہ بات قرآن کریم میں سمجھائی ہے صحابہ کرام دا ایو مزاج تے صدیق اکبر دی عادت ہر نیکی دے کام میں پہل کرن دیا بولو ایک حدیث سنان لگا ادھر ویکھیا جی نبی پاک حضرت عمر حضرت ابو بکر میرے وال ویکھو
ایویں ویندے پین رات ادھی گزر چکی ہیں تے مسجد نبوی دے صحنے چ ایک بندہ قرآن پاک پڑھ رہے ہے تے قیام دی حالت اس کھڑا ہویا میرے نبی پاک دا گزر ہویا آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کون ہے جیڑا قرآن پڑھ رہے ہے سونے وہ پتہ نہیں ویکھ دے ہیں کون ہے اندھیرا ہے ذرا پتہ نہیں لگ رہے آواز تے آ رہی ہے ادھر سے ایک ہے میرے نبی پاک نے فرمایا عمر ابو بکر عمر این بندے کو اطلاع دے ہو این دی تلاوت قرآن دی وجہ نال اللہ نہیں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے اطلاع دیونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہا لہذا وہ نیکی آئی اطلاع دیونا حکم جو ہا کیا بنی ہو نیکی نبی پاک کو حجرے تک چھوڑیا واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھن میرے دل خیال ہے آج میں صدیق اکبر کے پہلے ای بندے کو اطلاع دے سا آج میں صدیق کی نے پہلا نمبر گنوے سا توجہ ہے نا آدھن میں واپس اندہ پیا مسجد نبی دے سینج میں چکر لائے دیکھا ہے کون میں نٹھے ہو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن میں گھر لگا گیا بھئی یہ پڑھ گی نا نفل تے گھر ویسن تو میں فوری پہنچ ویسا ہو سکتے صدیق اکبر صبح اطلاع کرن میں ہونی کرنا تے آج صدیق اکبر کے پہلا نمبر گندہ حضرت عمر انتظار جان تے میرے دیکھو اے بندہ ابن مسعود گھر پہنچا حضرت عمر دروازے کو دستک دیتی نے کون میں عمر باہر آ گئے جی عمر آکھن لگے نبی پاک نے رات توڑی تلاوت سنی ہے تے فرمائے نہیں کوئی تلاوہ دیوائے اللہ نہیں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے کوئی زبان چپ نہ راوے یہ جملے سنن دے بعد ہر کوئی اپنی محبت دا اظہار کرے سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرا پہ تے آکھن لگے عمر تائیں اطلاع دیوانے چا دیر کر دیتی ہے ہونے صدیق اطلاع دے کے میں سبحان اللہ ہونے ابو بکر اطلاع حضرت عمر آدن میں سمجھ گیا صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بندہ صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ دی خوبی گئی السابقون 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 اللہ فرمین دے نبی دے یاران دا مزاجا حج جاوے آتا پہلے نمبر دے ہونے حضرت صدیق اکبر دیئے آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی کوشش کی دیئے میں کسی طریقے دنال حضرت صدیق اکبر کے وادوانیاں جڑے ویلے جنگ تبوک دیواری آئی امام کائنات تعامل کٹھا بیٹھے کریں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیال ہے بھی صدیق اکبر کے مال تھوڑا ہے میرے کے مال زیادہ ہے آج میں مال جمع کروے سا آج تو پکی بات ہے نمبر پہلا میں عمر دائی ہے صدیق کے مال ہی کہنی اتنا مال ہی کہنی تبوک دا موقع ہے کوئی مزدوری کر کے کھجوراں چاہیے ودے کوئی کیویں حضرت عمر گہن رضی اللہ عنہ گھر دا آدھا سامان چاہیں آدھا میرے سامان دا کون مقابلہ کرے سی آج تو صدیق اکبر کے میرا نمبر زیادہ ہے توجہ ہے نا انشاءاللہ میرا نمبر زیادہ ہے حضرت عمر آدھر میں سامان آ کے رکھے تھوڑی دیر گزریے لٹھے سے صدیق اکبر آگئن تے انتظار آئی چھوٹی جی ایک گنڈھڑی بدھی ودیان وہ آ کے رکھ دیتی نے میں دل لے چاہ کے بھی ایک گنڈھڑی دا کم ہے جو میں عمر دا مقابلہ کرے آج ابو بکر کے نمبر اپنا زیادہ ہے نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے وہ سامان دی گنڈھڑی کھولی ہے آپ نے نظر پاتی تھے آپ نے فرمایا ابو بکر لگدا ایویں جیویں گھر دا سارا سامان چاہیا ہوئے عمر آدن میں سننا بیٹھا میں جی اللہ دے نبی ہر شاہ چاہیا آپ نے فرمایا ابو بکر گھر کیا بچائی او صحیح جملہ سنی گھر ویچ میں اللہ دا نام بچایا تے اللہ دے رسول دا نام بچایا سمجھ آئی بے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر او صدیق رضی اللہ عنہ جے گھر ویچ اللہ تے اللہ دا نبی دا نام بچائیں سمجھو ول کچھ نہیں چاہیا ہر شے بچائیں آدن اللہ دے نبی میں دیواراں تے ہاتھ مرے دایا
ہو سکتے سوئی دیوار چبی کھڑی ہوئے او بھی میں آمنہ دے لال دے سامنے پیش کر لے حضرت عمر دن میرا سر نیوا میں اپنے آپ اندر آکھن لگا عمر ساری زندگی زور لامیں پر ابو بکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ فرمے دے یسارعون فی الخیرات اے نبی دے یار جنہ دی عادت ہے جنہ دا مزاج آ جنہ دا عقیدہ جنہ دی نیچر ہے جڑے ویلے نیکی سامنے آوے آ کر گزر دیاں پہل کریں دیاں اگو اگو اندے آن میرے نبی پاک نے فرمائے 70,000 لوگ ہو سن جڑے بغیر حساب سے جنت جوے سن ہر 1000 نال وال 70,000 ہو سن انہیں جو نشانیاں بیان کی چاہاں دم نہ کریں لے ہو سن اللہ تے توکل کرے سن وغیرہ وغیرہ فوراں ایک صحابی اٹھی کھڑے اللہ دے نبی انہیں جلدی کی تھی سی سونا مہربانی کرو میرے حق کے دعا کرو اللہ میں کو انہیں کرے آپ نے فرمائے اکاشا تو انہیں شامل ہو گئی تو انہیں شامل ہو گئی بس جب آپ نے اتنا فرمائے ایک بیا کھڑا ہوئے اللہ دے نبی میرے واسطے بھی دعا کرو اللہ دے پاک پیغمبر اللہ میں کو بھی کر دے وے آپ نے فرمائے صحابہ کا اکاشا ترے کے سبقت کہن گئے اللہ جنت کو دیں دے جیڑا نیکی ہے سبقت کرے مقابلہ کرے اگو آوے بس وہ پہل کی تھی پہلے آئیے پہلے پائیے آج کل یہ ہونا کوئی عید آسی نا درزیاں دے دکانے تے لکھیا کڑے فل ایڈوانس فل توجہ ہاف ایڈوانس ہاف توجہ نو ایڈوانس نو توجہ ایویں نا جی پہلے آئیے پہلے پائیے وہ نیکی ہاتھی چو نہ بناڑے ہو والوزن یوم اذن الحق فاما من ثقلت موازینہ قیامت علی جیڑی شاہ ترازو ہے چھ تلنی ہے اوندا نا نیکی ہے قیامت علی جیڑی شاہ نور بننی ہے اوندا نام نیکی ہے قیامت علی جیڑی شاہ پول صراط مدد کرنی ہے اوندا نام نیکی ہے قیامت علی خوف کے بچن علی چیز دا نام نیکی ہے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو کوئی نیکی نہ چھڑو تے ایمیں بھاج پو ہوتے دوڑ پو ہوتے پہل کرو اصحابہ دا مزاج ہے توجہ ہے میرے وال نبی علیہ السلام فرمائیں دے بیٹن حیّا علی الجہاد ادھر ویکھیا جی او پائی جان حیّا علی الجہاد ادھر ویکھیا جی آؤ جی آؤ جہاد واسطے جتھے آواز پہنچ دی پئی ہے جلدی آؤ شاباش تلواراں لے کے آؤ میرے نبی دا صحابی ہیں حق زوجیت ادا کیتا ہوئے ہے اپنے گھر اپنی بیوی دے نال بیٹھا ہوئے ہے تے ان دے کنے چ نبی پاک دے جبلے پہنچے تلوار پھدی تے پکڑی ایس تے ایمیں باہر ونجن لگے تے گھر علیا دیئے میرے سر دے تاج تو آلے ہوتے غسل فردے غسل تک کرو آکھن لگے غسل کریں جیں ہو سکتے دیرو ونجیں جلدی ہو سکتے دیرو ونجیں دلوں سنائے دلوں دوڑیے جنگ جا گئے لڑدا 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 شہید ہو گئے میرے نبی پاک جنگ دے بعد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے دیکھ انہیں حیران ہوئے بیٹھن صحابی رسول دے اللہ دے نبی تو کو خاتون ملنا جان دیئے میرے نبی پاک نے فرمائے آؤ ایکو میں لوگ گھننا ہو آ گئی ہیں آپ نے فرمائے کون اللہ دے نبی میں حضرت حنزلہ دی بیویاں میں سنیے تُساں شہیدیں کو غسل کہنی ویلیں دے ہوں دے آپ نے فرمایا تائیں صحیح سنیے اللہ دے نبی میرے گھر والے کو حضرت حنزلہ کو غسل لیوائے جا آپ نے فرمایا کیوں آکھن لگیں دے ہوتے غسل فرضا بس توارے فرمان سنن دی دے رہی توارے آمن کو لو دیر نسی کی تھی غسل کریں جے ہو سکتے لیٹ ہو ونجے لڑجیں شہید ہو گئے جبلے سنائے ذرا سرگو دے آلے ہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے خاتون میں آپ کافی دیر دا حیران ہویا بیٹھا آج تک میں کئی شہید نال نہیں ہویا جڑا حضرت حنزلہ نال ہوندہ پہ میں دے دا بیٹا جنت دے فرشتے جنتی چو جنت دا پانی چاہ کے آئے ہوئے ہیں تے حضرت حنزلہ کو غسل پہ دینا
الخیرات اللہ فرمے دے نبی دے یارہ نال میں میں ترازی نہیں آیا اے دنیا دی پرواہ نہ کرنے اپنی صحت دی پرواہ نہ کرنے اپنی بیماری دی پرواہ نہ کرنے اپنے دکان دی پرواہ نہ کرنے اپنے کاروبار دی پرواہ نہ کرنے اپنے آرام دی پرواہ نہ کرنے اپنی تجارت دی پرواہ نہ کرنے اللہ دے پاک پیغمبر دے یاران دی عادت ہے جڑے ویلے نیکی اگو آوے فوراً کر گزر دے اللہ دے نبی فرمائے اے غسیل الملائکہ بن گئے اللہ پاک نے فرشتے دے ذریعے حضرت حنظلہ کو غسل چاہی وے اللہ پاک فرمائے دے دنیا والے ہو فاستبقوا الخیرات سستی نہ کیتی کرو جڑے ویلے نیکی دا میدان سجدہ پیا ہوئے دیر نہ لئی کرو نیکی جے جلدی کر چھوڑی کرو میں اللہ توڑے تے جنت واجب کر دے سر رمضان شریف دی آمد ہے نیکی کرن دا پروگرام ہے یا نہیں کیا خیال ہے اے میں ہاتھ جوڑ کے توڑے کو بھیک مگداں ہو سکتے زندگی دا آخری رمضان ہوئے ترلا کرنا توڑا اپنے آپ تے ترس کرو رمضان دی کوئی نیکی اپنے ہاتھ ہی چو چھٹن نہ دیو کوئی نیکی افطاریاں کراؤ روزے رکھو سحریاں کراؤ تراویح دا اہتمام کرو اذکار کرو تلاوت قرآن کرو کوئی نیکی دا کام نہ چھٹے یاد رکھا ہے ورنہ پشتے سو اوسن قبران تا پوسن خبران کیوں غافل تھیں دیوانہ کر یاد خداوند باری کو اے بے عقل انسان علماء بیٹھا جنگ کے بدر اجاں تھیوانا لی آئی تے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجور دے گوشے کھجوراں توڑ توڑ کے کھندے کھڑیاں تے کھجور دی ٹیک لگے کھڑیاں نبی پاک نے فرمایا قوموا الی جنتن ارضھا کارض السماوات والارض جنت والے پاسے دوڑو حالانکہ جہاد تے ونجنا ہا فرمائے نے جنت والے پاسے دوڑو جندی چوڑائی زمین آسمان دے برابر ہے حضرت عمیر کھجور کھندے کھڑے آنادن اللہ دے نبی اگر میں کھجور سوٹ دیواں تے میں دوڑ پوواں تے لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں میں نو دسو میں کتھے ہوواں گا آپ نے فرمایا میں ضمانت دینا تو اللہ دی جنت جاویں گا تو اللہ دی حدیث دے الفاظ ہیں ہاتھ کھجوراں دے گوشے ہن تے ایویں سٹ دیتن سی تے اپنے آپ کو آدھے عمیر اگر تو گوشے دے مقامن دے چکر جریوں ہو سکدے انہیں دیر ہو ونجے گئے لڑدا لڑدا بدر شہید ہوئے جڑے 15-17 صحابہ شہید ہوئے ہن انہیں عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ بھی ہن میرے نبی پاک بدر دے میدان جنگ دا جائزہ ودے چیندے ہن تے حضرت عمیر دی لاش تے جڑے ویلے آئے آپ نے فرمایا میں ڈیدہ پیاں حضرت عمیر جنت دیاں کھجوراں کھندا پہ فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات کوئی نیکی نہیں چھوڑنی اللہ نے یہ تعلیم دیتی ہے روزہ حج زکوٰۃ بھائیو قرآن دی بھی یہ تعلیم ہے حدیث دی بھی یہ تعلیم ہے نیکی کوئی بھی ہے وہ ہاتھی چو نہ ونجڑو کوشش کرو دوڑو سارے الی مغفرہ دوڑو نیکی والے پاسے دوڑو جنت والے پاسے دوڑو مغفرت والے پاسے دوڑو رب کو راضی کرنے والے پاسے دوڑو اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ تعالی دوستان دی محنت کو قبول فرماوے مولانا مظہر الاسلام صاحب مولانا کاشف صاحب اور دیگر علماء اور خاص کر سارے سینئر نیب امیر اور قائم مقام امیر حضرت مولانا شیخ یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ تمام اور انہیں سارے بھائی مولانا یوسف راشد صاحب ایمان نال بڑا مزہ آ گئے قرآن پاک اور اذان اور ماشاءاللہ اشعار اور انہاں دا لہجہ دلوں آواز انہاں جو کڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان سارے بھائی دی زندگی برکت پاوے اللہ ہر کہیں کو عمرہ حج دی زیارت اور عمرہ حج دی سعادت نصیب فرماوے جیڑے علماء کرام یا تساں احباب چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے کوئی نیکی نہیں چھوڑنی اللہ سا کو رمضان دی غیر رمضان دی ہر نیکی اللہ سا کو نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رانا شہباز صاحب دے والدین فوٹو والد صاحب رانا شہباز بھائی رانا شہباز صاحب دے والد محترم فوت ہوئے نے تے جنہ دے والدین پہنا پرا رشتہ دار دور دے قریب دے بیویاں بچے جو بھی اس دنیا تو گئے نے یا اللہ سب دی مغفرت فرما جو بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما جو مقروض نے اللہ سب دے قرضیاں نو ختم فرما دے یا اللہ جو مظلوم نے انہاں دی مدد فرما
یا اللہ جو بے روزگار نے انہاں دی روزی روٹی اچ برکت عطا فرما یا اللہ جنہاں نے بیانات کیتے نے اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت پا اور اللہ جنہاں نے سنے نے اللہ انہاں دا سننا قبول فرما اللہ سا سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما اے اللہ جڑے ناجائز قیدے چے نے رہائیاں فرما مساجد مدارس آباد فرما اے اللہ سانو ماہ رمضان نصیب فرما ساڑے گناہاں نو معاف فرما اے اللہ ساڑے تے رحمت فرما اے اللہ ساڑا اے سننا سنانا قبول فرما یا اللہ اے جتنے بھی دوستہ نے تعاون کیتا محنت کیتی اور بزم سجائی اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ انہاں تے راضی ہو جا اے اللہ مظلومہ دی مدد فرما حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد نے انہاں نو نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ سی گناہگاراں ساڑے ورگا گناہگار کوئی نہیں اے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما اے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما اے اللہ ساڑی دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین